اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس وقت ملک عزیز پاکستان کے اوپر جارح ہندوستان بھارت اور اس کا جارح حکمران مودی کی طرف سے جارحیت جو جاری ہے، اور یہ جارحیت پہلگام واقعے سے جس کا آغاز ہوا، اور پہلگام میں کیا ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک ڈرامائی حادثہ وہاں پہ ہوا جس میں دھماکہ ہوا، چند ٹورسٹ کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد فوراً بغیر وقفے کے سارا ملبہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے اوپر ڈالا گیا، اور پاکستان نے فوراً ہی اپنی خودداری کو ثبوت دیتے ہوئے اور ہوشیاری کو ثبوت دیتے ہوئے انڈیا سے بغیر جذباتیت دکھانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، عالمی برادری کو، مختلف ممالک کو متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ حالات کشیدہ ہو جائے، عالمی برادری اس میں مداخلت کر کے واقعے کی تحقیقات کرے اور ثبوت پیش کرے اگر پاکستان اس میں شامل ہو۔ لیکن سب نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے تحقیقات کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ مسلسل یہ الزام لگایا کہ اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اور اسی تناظر میں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، انڈیا نے پہلے ہی بھی کئی واقعات ایسے خود ہی اپنے اندر حادثات رونما کر کے، بم دھماکے کرا کے پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور پھر اپنا جو ناپاک منصوبہ اس کی طرف اس بہانے سے بڑھا ہے۔ تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے جو انڈیا پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اگر ہم فقط مودی کو ذمہ دار قرار دیں، صرف بھارت کو ذمہ دار قرار دیں، تو یہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ اب تو یہ بھی حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اس واقعے کے مصنوعی حادثے کو رونما کرانے میں نہ صرف مودی کا ہاتھ ہے، بلکہ مودی کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، ٹرمپ کا، اور ان دونوں کے ساتھ اسرائیل۔ یہ تین گٹھ جوڑ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہی منصوبہ رکھتے ہیں، ایک ہی عزائم رکھتے ہیں، اور ایک ہی روش سے مسلمانوں کو سرکوب یہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر اسرائیل یہی روش اپنا رہا ہے، اور امریکہ ہر ملک کے اندر یہی روش اپنا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان ہو وہاں یہ جارحیت کرتا ہے۔ اور مودی ان دونوں سے، مودی نے بھی یہی سیکھ لیا، اور کشمیر کے اوپر بھی اس کے یہی عزائم ہیں، اور بلکہ RSS کے دہشت گردوں نے اس واقعے کے فوراً بعد میڈیا پہ بیانات دیے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اب پہلگام واقعے کو ایشو بنا کر ہندوستان کو کشمیریوں کے ساتھ ہو بہو وہی کام کرنا چاہیے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے ان کا پہلے سے منصوبہ تھا، اور اس میں ایک حادثہ کر کے فوراً تیار افراد میڈیا پہ یہ بیانات دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو، مقتدر طاقتوں کو، ریاست کے اداروں کو، کہ فقط مودی کو ذمہ دار قرار نہ دو، بلکہ مودی کے پیچھے کون ہے، مودی کو کون اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کل ہی جو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور یہ میڈیا نے سامنے دکھا دیا، ہمارے مسلح افواج نے دنیا بھر کے سامنے میڈیا پہ دکھا دیا کہ یہ ڈرون اسرائیلی تھے، اسرائیلی ساختہ ڈرون تھے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، فلسطین پر جب اسرائیل نے ظلم کیا، فلسطینی پکارتے رہے، شہید اسماعیل ہانیہ نام لے کے پکارا کہ پاکستان کم از کم دھمکی تو دو، میزائل اٹیک کی دھمکی تو جنگ بند ہو جائے گی۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں نے وہ جو توقع تھی فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو، وہ نہیں کیا۔ آج اسرائیل آپ کے گھر میں گھس گیا ہے، اسرائیل مودی کے ساتھ آپ کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہا ہے، اور اسرائیل کا مکمل اس کے اندر ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، یہ فقط ہندوستان کے حد تک نہیں ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ برابر مودی کا ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جارحیت ہوئی، اس کا بھی اگر ہم مختصر بتا دیں، جس کے اندر پہلے مرحلے میں انہوں نے اٹیک کیا، میزائل اٹیک پنجاب اور کشمیر میں، اور جس کا پاک فوج نے پیشہ ورانہ دفاعی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت بھرپور جوابی کارروائی کی، اور پاک فوج کی رپورٹ کے مطابق 6 ان کے لڑاکا طیارے، ایک ڈرون سمیت ابتدا میں، اور اس میں بھی 3 رافیل طیارے تھے
جو انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، جس پر ان کو ناز ہے، وہ انہوں نے گرا دیا۔ اور اس کے بعد ابھی کل اور پرسوں دوسرا مرحلہ جو انڈیا نے جنگ کا شروع کیا، جس میں ڈرون اٹیک تقریباً 32-35 کے قریب ڈرون انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اٹیک کیے، جس میں راولپنڈی اسٹیڈیم بھی ہے، کراچی ایئرپورٹ بھی ہے اور دیگر مختلف علاقوں میں۔ اور اس میں بھی تمام ڈرون پاکستانی مسلح افواج نے ان کے ختم کر دیے، توڑ دیے، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا نے چونکہ تیاری کر کے حملہ کیے، شاید پاکستان اتنا تیار نہیں تھا، لیکن انڈیا پہلے تیاری کر رہا تھا، ہوم ورک کر رہا تھا، مودی کے عزائم پہلے سے تھے، اور پہلگام ایک مصنوعی واقعہ بنا کر اس نے تمام شعبوں میں، ایک تو میزائل اٹیک، ڈرون اٹیک، اور بلوچستان کے اندر پہلے سے پروکسیز وہاں پہ تیار کیا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے ملک کے اندر اندرونی کشیدگی، اور ساتھ ساتھ ایک چیز جو انڈین آر ایس ایس اور مودی کے جو ذرائع ہیں وہ کر رہے ہیں کہ میڈیا وار اس وقت پاکستان کے اندر فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ افراد کو خرید کر یا ویسے فیک نام کے ساتھ مایوسی پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر انتشار کی، تفرقے کی باتیں کر رہے ہیں فوج کے خلاف۔ ان حالات میں بھی وہ مسائل جو روٹین کے اندر ہم چھیڑتے ہیں، ان کو جنگی حالات میں، جب آپ کی سرزمین خطرے میں ہو، جب آپ کا وطن خطرے میں ہو، اس وقت روٹین کے مسائل کو چھیڑ کر، یقیناً اس میں بھی ہم سوئے زن یہی ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے کہ وہ رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے، جیسے کہ جنگوں میں ایک نفسیاتی یہ کارروائی ہوتی ہے، وار کا حصہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا پھیلاؤ، افواہیں پھیلاؤ، اور حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرو، اور دشمن ملک کے عوام کو اپنے حق میں ان کی رائے بنانے کے لیے اس وقت انڈیا بھرپور کام کر رہا ہے۔ یہ ایک حالات کا مختصر سا ایک تھا جو جس میں سے اکثر آگاہ بھی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم ایک تو ملک کی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی، کہیں پہ کوئی قدم اپنا پیچھے نہیں کیا، بلکہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور ان کو جو حملہ کیا اس میں ان کو ندامت پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہاں انشاءاللہ وطن کا دفاع اور سرزمین کی حفاظت یہ کسی مخصوص ادارے کا کام نہیں ہے، فوج کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔ ہم حکومت اور فوج کی طرف نگاہ کر کے بیٹھیں اور خود ہم کچھ نہ کریں، بلکہ ہماری تو رائے یہ ہے کہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ فوج اور حکومت سے بھی زیادہ ایک مملکت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو وہ اس مملکت کی عوام ہے۔ عوام کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اور پاکستان کی عوام کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اور میدان میں موجود ہیں۔ یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور عوامی پلیٹ فارم سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، دشمن کو مایوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان حالات میں ایک نکتہ جو میں آپ کی وساطت سے آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان حالات میں بھی اگر کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی طبقہ ملکی آپس کے اختلافی مسائل کو، سیاسی مسائل اور دیگر ملکی مسائل کو اگر اچھال کر قوم کے اندر انتشار اور مایوسی پھیلانے کی کوشش اگر کوئی کرے نادانی میں یا جان بوجھ کر، تو ہم ان کو یہی کہیں گے یہ ایک تو حماقت ہوگی اور ملک کے ساتھ خیانت ہوگی۔ جب آپ کی سرزمین خطرے میں ہو اس وقت ہمیں آپس کے مسائل جو ہمارا سال بھر چلتا رہتا ہے ان کو کم از کم سٹاپ کرنا چاہیے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس کے لیے بعد میں مواقع ہے، جنگ ختم ہو جائے گی آپ پھر چھیڑ دو، سیاسی مسائل چھیڑ دو، پارٹیوں کے آپس میں مسائل چھیڑ دو، حکمرانوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو چھیڑ دو، لیکن پھر وقت عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا دین بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور ہم جو اس سرزمین کے باسی ہیں، یہ سرزمین بھی اس کا حق ہے کہ اس کے جب یہ خطرے میں ہو تو فقط اس کے دفاع کی بات کرے۔ ہم سب مل کر جو عام دنوں میں ہم اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہر طبقہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کو ہر میدان میں ہم جواب دیں۔ اور اسی سلسلے میں
جو بلتستان کے عوام کی نمائندگی میں ہم جو فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں بلتستان اور گلگت یہ خطہ غیور لوگوں کا خطہ ہے، غیور عوام کا خطہ ہے۔ یہاں کے باسی نہ صرف غیرت مند ہیں، نہ صرف شرافت رکھتے ہیں، بلکہ اپنی تاریخ میں بھی شجاعت کی تاریخ رکھتے ہیں، اور یہ خطہ دین کے ساتھ وفاداری اور اہل بیت کا پیروکار ہونے کے لحاظ سے پورے پاکستان میں سب سے ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ یعنی اس خطے کے اندر سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اکثریت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کا پیروکار، حیدر کرار فاتح خیبر کے پیروکار ہیں۔ تو جن کے رگوں میں فاطمہ و علی کا خون ہو، حسین کا خون ہو، وہ تو اپنے سرزمین سے خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ لٹائیں گے، اور اسی جرأت اور عزت و عظمت کے ساتھ اپنے سرزمین کی دفاع کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ہم اسی نظریے کے تحت بلتستان کے اندر اگرچہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، جو سب ہم جس نام سے ہمیں پہچانتے ہیں، تحریک بیداری امت مصطفیٰ، جس کے سربراہ اور بانی حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ، جن کا ملک بھر میں اتحاد امت کے حوالے سے بے مثال کردار موجود ہے، اور پورے مسالک کے قائدین اس بات کے گواہ ہیں، اور ملک کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بروقت اقدام کرنے کے حوالے سے خدا نے انہیں بصیرت بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اور جرأت بھی دی ہے۔ اور ان حالات میں بھی آپ یقیناً آگاہ ہیں کہ علامہ سید جواد نقوی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ملک کے دفاع کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی عوامی یکجہتی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اتحاد و اتفاق کو ثابت کرنے کے لیے، اور تمام تر طبقات کو شامل کرنے کے لیے ہم نے اپنے پلیٹ فارم کا نام حذف کیا ہے۔ کسی بھی اشتہار میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ نام یہاں پہ صرف اس لیے لیا کیونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں تو اس اجتماع میں ایک ذمہ دار گروہ کا سامنے ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم نے نام لیا، ورنہ ہمارے کسی پرنٹڈ مواد میں ہم نے اپنا نام شامل نہیں کیا، بلکہ ہم نے غیرت مند عوام بلتستان یہ عنوان رکھا ہے، اور انہی کی طرف سے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام جس کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس منعقد کی ہے، آپ میڈیا کے ذمہ دار افراد تک یہ پیغام، اور آپ انشاءاللہ اپنی قوم تک یہ پیغام اپنے چینلز کے ذریعے پہنچائیں گے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے، پیچھے فلیکس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطن کی پکار عوامی یکجہتی اجتماع، اور انشاءاللہ العزیز اتوار ٹھیک 2 بجے 11 مئی شاہین فٹ بال گراؤنڈ میں ایک شایان شان اجتماع، جو طاقت کے اظہار کے لیے، دشمن کو مایوس کرنے کے لیے، اور ہماری سرحدوں کے محافظین کو حوصلہ دینے کے لیے، فقط ہمارا یہی مقصد ہے، دشمن کو مایوس کرنا ہے، دشمن کو عوامی طاقت دکھانی ہے، اور وطن کی حفاظت کے لیے جو بھی طبقہ میدان عمل میں ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش ضرور کر رہے ہیں، ہر طبقے کو ہم شامل کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے آپ میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں، کیونکہ اس وقت پوری قوم تمام افراد میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، اور سوشل میڈیا کا دروازہ آپ کے پاس ہے، آپ نے جو پیغام دینا ہے قوم تک پہنچنا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس قومی تحریک میں، سرزمین کی حفاظت کے اس تحریک میں، آپ جس آپ کے پاس جو خدا نے ایک بہت بڑا آپ کو موقع دیا ہے، میڈیا کا جو ہتھیار آپ کو دیا ہوا ہے، یہ استعمال کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں عوامی شرکت کو زیادہ کرانے کے لیے انشاءاللہ آپ بھرپور عوام کو آمادہ کریں گے، عوام کو اس فریضے کی طرف متوجہ کریں گے، تاکہ بلتستان کا ایک نام روشن ہو، پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑا قوت کا مظاہرہ بلتستان سے ہو، اور ہم بتائے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اس سرزمین کو خالی ہاتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمن سے آزاد کرایا، اور پھر ہم نے وفاداری کا ثبوت دیا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اگرچہ آج یہ موقع نہیں ہے کہ ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا، بلکہ الٹا صلہ ملا، لیکن ہم پھر بھی
ہم وفادار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس سرزمین کے حقیقی امین ہیں. لہٰذا ہم آج جب وطن اور سرزمین پر مشکل آئے تو ہم یہاں شکوہ نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو نہیں لائیں گے، بلکہ ہم پہلے اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، اور سرزمین بچ جائے گی تو پھر ہمارے شکوے کے لیے بھی وقت ہے، ہم اپنے مسائل کو اظہار کرنے کے لیے بھی وقت ہے. اس پروگرام میں کون کون سے طبقات شریک ہوں گے اور پروگرام کی نوعیت کے بارے میں ہمارے کوآرڈینیٹر جناب شہزاد گل انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں مزید تھوڑے سا بریف کریں گے. شکریہ. اچھا، معذرت. میرا نام مولانا منظور حسین حسینی اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا میں یہاں ذمہ دار ہوں بلتستان میں. میرا نام شہزاد گل، اسی علاقے سے میرا تعلق ہے، پیدائش بھی اسی علاقے سے ہے. برادر منظور نے تقریباً اس پروگرام کے تمام نکات کے اوپر گفتگو سیر حاصل گفتگو کی ہے. مزید اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جس طرح پروگرام کا عنوان بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں عوام گلگت بلتستان کو ہم نے دعوت دی ہے، اور شرکت کے حوالے سے تمام طبقات کو ہم نے دعوت دی ہے، جس میں سیاسی نمائندگان بھی ہے، مذہبی اسکالرس بھی ہے، اور اس کے علاوہ اسکول، کالجز، وکلاء، اور خصوصاً عوام گلگت بلتستان کو ہم نے اس میں دعوت دی ہے کہ وہ ایک اس میں اپنی پاور شو کرے، تاکہ آپس کی یکجہتی کا اظہار بھی ہو اور دشمن کے لیے ایک پیغام بھی ہو. کیونکہ اس وقت ہم محاذوں پہ جا کے تو نہیں لڑ سکتے، نہ کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے موبائل پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں. تو اس میں کم سے کم ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم ایک عوامی اظہار وجود کریں، اور اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہم نے آپ کے لیے مہیا کی ہے. تو اس میں گزارش ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، وہ جس طرح سے بھی اس پروگرام میں تعاون کر سکتے ہیں، کم سے کم تعاون آپ کی شرکت ہوگی. تو ہماری گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر کے نہ صرف اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دے، بلکہ اپنی شرعی، اخلاقی اور علاقائی ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے انجام دے. بہت شکریہ.